جب بھی کوئی نان مسلم مر جاتا ہے، کوئی فٹ بالر مر جائے، کوئی فلمی ایکٹر مر جائے، کوئی کرکٹر مر جائے، تو ظاہر ہے جو لوگ فینز ہیں انہیں دکھ ہوتا ہے، اور یہ نیچرل چیز ہے. لیکن اسی تکلیف میں بعض مسلمان اپنے بھول پن میں کفار کے لیے بھی دعائے مغفرت تک کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ RIP لکھ دیتے ہیں، ریسٹ ان پیس. تو ظاہر ہے یہ بھی دعائے مغفرت ہے. کسی کافر کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی. زندگی میں آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اسلام کے راستے پر چلائے. اپنے لیے بھی خیر دعا کریں، ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے، اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. یہ ساری دعائیں آپ دے سکتے ہیں. حافظہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں نہیں کہتا دھروو راٹھی کو حافظہ اللہ تعالیٰ، دعائیں بھی دیتا ہوں. زندہ ہے، ہماری دعا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے راہ حق دکھا دے. آمین. لیکن اگر کوئی نان مسلم دنیا سے چلا گیا اور وہ ڈکلیئرڈ کافر ہے، نان مسلم کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں میں جو نان مسلم ڈکلیئر ہوئے ہیں نا وہ نہیں، وہ تو سارے ہی ہیں. ظاہر ہے بریلوی دیوبندیوں کو کافر ہی سمجھتے ہیں، اہل حدیث بریلویوں کو مشرک کافر سمجھتے ہیں. یہ والے نان مسلم کی بات نہیں کر رہا میں. یہ کلمہ گو مشرک یا وہ کلمہ گو کافر یا کلمہ گو بدعتی ہیں، ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ان سب کے لیے دعا ہوگی. میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو اللہ رسول آخرت کے ماننے والے نہیں ہیں، ختم نبوت کے قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں. ان کے لیے آپ نے دنیا میں تو دعا کرنی ہے، جب مر جائیں تو پھر آپ نے دعا نہیں کرنی. اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے سورہ التوبہ میں، اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں اور نہ اہل ایمان کے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے. اور اس میں کانٹیکسٹ چل رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ مر چکے ہوں یا اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتا دیا جائے کہ اب یہ اسلام نہیں لائیں گے. اور اس میں بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر ہوا. والد نہیں ہم بولتے، باپ بولتے ہیں کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے. اور وہ اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے جو دعا کی تھی وہ ایک وعدے کی وجہ سے جب انہیں بھی پتا چلا تو انہوں نے اپنے باپ کے لیے بھی پھر دعا نہیں کی. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اس پیغمبر کے یا اہل ایمان کے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ ان پر یہ بات کھل جائے، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں جو کفر کی حالت سے گیا تو ظاہراً فتویٰ تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. باقی اللہ کی مرضی ہے کہ کسی شخص کو حالات و واقعات کیسے ملے تھے، وہ اہل فطرت میں داخل تھا یا اس تک بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخر میں کیا معاملہ کرے گا، دنیا میں ہم یہی بتائیں گے لوگوں کو، اور یہی شریعت ہے. باقی اللہ تعالیٰ پہ کسی کی دھونس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی شخص کے لیے اپنی مرضی سے اس کے حالات و واقعات کے مطابق کوئی فیصلہ فرمانا چاہے، اس کے اوپر کسی کی کوئی روک نہیں ہے. لیکن دنیا میں جو رول ہے وہ یہی ہے. یہ ایک کریٹیکل ڈسکشن ہے، اس کے حوالے سے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ تو میں نے اس کریٹیکل ٹاپک کو ایڈریس کیا. اس آیت سے پتا چلا کہ آپ نان مسلم کے لیے دعائے مغفرت مرنے کے بعد نہیں کر سکتے. اب نان مسلم میں ظاہر ہے کرسچنز ہوں، جوز ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، ایتھیسٹ ہوں، جتنے بھی دنیا کے مذاہب کے لوگ ہیں جو اللہ رسول آخرت ختم نبوت کو نہیں مانتے، ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت نہیں کرنی. ہم دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں ہمارے تعلقات اور روابط ہوتے ہیں. ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں بھی عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگ غیر مسلم ہوں، بہت سے لوگ وہ ہوں کہ جن کا دین شرک ہے، بہت سے وہ لوگ ہوں کہ جو اہل کتاب میں سے ہیں یا کسی دوسرے دین کے ماننے والے ہوں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو عمومی تعلقات ہیں، آپ کسی مجلس میں ہیں، ملنے کے لیے گئے ہیں، آپ شادی بیاہ میں شریک ہوئے ہیں، آپ تقریبات میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ عمومی تعلقات ہیں. کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں اب کیا ہے؟ یعنی یہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی مذہبی رسوم ہوں گے تو آپ اس میں شامل نہیں ہوتے. وہ تو ہم بھی اگر جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اہل کتاب اگر ہوں گے تو وہ پاس آ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہماری نماز میں تو شریک نہیں ہو جاتے. ٹھیک، یہ باتیں بالکل واضح ہیں. لیکن ہم تعزیت کے چند کلمات کہتے ہیں، ہمدردی کی کوئی بات کہتے ہیں. کیا ہم مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ اس کی کیا نوعیت ہے؟ اس کے بارے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے اور اپنی کتاب البیان میں جو قرآن مجید کی تفسیر ہے بیان کیا ہے. یہ نقطہ نظر میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. قرآن مجید کی آیات ہیں اور یہ سورہ توبہ میں ہے 113 114.
ان کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حکم بھی اسی میں بیان ہوا ہے۔ مغفرت کی دعا کرنی ہے یا نہیں، ان کے لیے استغفار کرنا ہے یا نہیں، یہ وہاں بیان ہوا ہے۔ میں آیت کو اس لیے مؤخر کر رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا بات بیان کی گئی، اس کے بعد آیت خود بتا دے گی کہ میں نے اس کو بالکل صحیح بیان کیا ہے یا اس میں ادنیٰ درجے سے کوئی انحراف ہوا ہے۔ ٹھیک، میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اوپر جو حکم بیان ہوا ہے، یعنی آیت 113 آیت 114 میں، یہ اس مرحلے کا حکم ہے جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت اور اعلان برات کے بعد بھی لوگ ایمان لانے سے انکار کر دیں۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ سورہ توبہ پوری کی پوری دینونت کی سورہ ہے، جزا و سزا کی سورہ ہے۔ اس میں آخری فیصلہ صادر ہوا ہے۔ اسی آخری فیصلے میں ایک مقام پر وہ بات بیان ہوئی ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ اس مرحلے کا حکم ہے جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت اور اعلان برات کے بعد بھی لوگ ایمان لانے سے انکار کر دیں۔ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی دعائیں قوم کے لیے خدا کی امان ہوتی ہیں۔ جزا و سزا کے اس مرحلے میں، یہ دیکھیے پھر جزا و سزا کے اس مرحلے میں، یعنی دعوت کا مرحلہ گزر گیا، مختلف مراحل میں جو تعلقات تھے وہ باقی تھے، وہ ختم ہو گئے۔ جزا و سزا کے اس مرحلے میں ضروری تھا کہ انہیں اس امان سے محروم کر دیا جائے، یعنی اب پیغمبر ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، اب پیغمبر کے ساتھی ان کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ جزا و سزا کے اس مرحلے میں ضروری تھا کہ انہیں اس امان سے محروم کر دیا جائے اور جو عذاب ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر یہ دعائیں حمیت حق کی بھی منافی تھیں، اس لیے کہ ایک طرف وہ خدا کے دشمن، خدا کے رسول کے دشمن، اور اب خدا اور خدا کے رسول دونوں کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ صادر ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی ان کے لیے دعائیں کرتا ہے تو یہ حمیت حق کے بھی منافی تھیں۔ اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد، اب سنیے، اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ اب دوزخ کے لوگ ہیں، اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اگر کسی رشتہ و تعلق کی بنا پر مغفرت کی دعا کی جائے تو اس کے صاف معنی یہی ہوں گے کہ قرابت کی حمیت حمیت حق پر غالب ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کی طرف سے ان پر حجت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سزا کا اعلان کر دیا اور قیامت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد دعا کا کیا محل ہے؟ تو اس کے ساتھ معنی یہی ہوں گے کہ قرابت کی حمیت حمیت حق پر غالب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ اس طرح کے اتمام حجت اور اعلان برات کا موقع باقی نہیں رہا۔ یہی ہے وہ بات جو ہم نے ان سب نشستوں میں بیان کی ہے کہ اب اس کے بعد نہ اس طرح اتمام حجت کوئی کر سکے گا، نہ اس طرح کا برات کا موقع آئے گا۔ اب ہمارا تعلق کیا ہے؟ دعوت کا۔ اب ہمارا تعلق انسانیت کے رشتوں کا۔ اب ہمیں پیغام پہنچانا ہے تاکہ سب لوگوں کو ہم اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ اس طرح کے اتمام حجت اور اعلان برات کا موقع باقی نہیں رہا، چنانچہ کوئی حرج نہیں کہ کفر و شرک کے کسی مرتکب کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کر دی جائے، ان الفاظ میں، اس پر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ عمومی دعا کریں آپ، ان الفاظ میں دعا کر دی جائے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار فرمائے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا مکالمہ نقل ہوا ہے سورہ مائدہ میں، قیامت میں وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں اور وہاں پر واضح ہو چکا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ضلالت اور گمراہی اختیار کر لی ہے، ان کی گمراہی پر بھی اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں؟ چنانچہ کوئی حرج نہیں کہ کفر و شرک کے کسی مرتکب کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کر دی جائے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار فرمائے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ آپ انہیں سزا دیں، پروردگار آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا موقف ہے، یہ میں نے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ جو سوال ہے کہ کیا ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، یہ پوری بات ہے جو میں نے کہی ہے۔ ٹھیک، اور یہاں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا جو حکم سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے وہ کس محل میں ہے، کس موقع پر ہے۔ اب آپ اصل حکم کو بھی سن لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ اس میں یہی بات کہی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ
فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں ہے، نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے، یعنی یہ وہ مشرکین ہیں جن سے اعلان برات ہو چکا ہے۔ سورہ کی ابتدائی میں بتا دیا گیا ہے کہ معاملہ ختم ہوا، تعلقات ختم ہوئے۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ان کے لیے یہ جو میں نے یہاں بتایا ہے کہ اعلان برات ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ المشرکین پر الف لام ہے اور یہ عہد ہے جس میں انہی مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے جن کے معاملات پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ یعنی یہاں جو اب معاملہ ہے اس میں تو ہم نہیں جانتے کسی کا انجام کیا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی۔ یاد ہوگا سورہ ممتحنہ میں بھی سیدنا ابراہیم ہی کا حوالہ دیا ہے اور یہاں پر بھی انہی کا حوالہ دے کے بات سمجھائی ہے۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، مگر جب اس پر واضح ہو گیا، جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ وہ یعنی اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا، اور یہ آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، تم استغفار کرتے ہو تو یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن جب واضح ہو جائے کہ یہ خدا کے دشمن ہے پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آخری اور تیسرا حکم ہے جس کو میں نے اس روشنی میں سمجھا ہے یا اس کی وضاحت کی ہے یا سورہ توبہ کے پورے سیاق میں رکھ کر یہ بتایا ہے کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کو لفظ نہ بناؤ، قرآن کو محض جملے نہ بناؤ، قرآن کو اقوال ذری کا مجموعہ نہ بناؤ۔ قرآن محض لفظ نہیں ہے، قرآن محض جملے نہیں ہے، قرآن محض اقوال ذری نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک مربوط کلام ہے جسے خود اس کے پروردگار نے صورتوں میں تقسیم کیا ہے اور صورتوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو خود کلام ہے، یہ ساری چیزیں خود کتاب ہے، یہ ساری چیزیں خود قرآن ہے۔ ان میں سے ہم کہاں سے داخل ہو گئے اور باہر سے کیا چیز آ گئی؟ ان میں سے ایک ایک چیز خود قرآن ہے، یعنی لفظ قرآن ہے، جملہ قرآن ہے، سیاق و سباق قرآن ہے اور اس کا نظم قرآن ہے۔ یہ سب کے سب بالکل قطعی حجت ہے۔ ان میں سے ہر چیز کو پوری طرح ملحوظ رکھے بغیر آپ قرآن کے فہم کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نظر انداز کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون۔